الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی ایک دو آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں جہاں انسان ایک طرف سے ترقیوں کی طرف جا رہا ہے، دن بدن اس کی ترقیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور جدیدیت کے اندر پایہ تکمیل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف سے جب ہم اسی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان ایک بحران کا شکار، دنیاوی اعتبار سے تو اوپر جا رہا ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ گر رہا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی تربیت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس انسان کا فوکس جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے کردار پر ہوتا، اپنی تربیت پر ہوتا، اپنے اخلاق پر ہوتا، اور دن بدن اس کی زندگی میں یہ اخلاق پروان چڑھتا، اس کا کردار جو ہے وہ باعزت ہوتا، لیکن دن بدن جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اور بالخصوص اس معاشرے کے اندر جب آپ نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، وہ ایک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک لامتناہی گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہے۔ اس دلدل سے اسے نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل اس دلدل کے اندر دھنسا جا رہا ہے۔ اور نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہوں کے سیلاب کے اندر غرق ہوتے ہوتے دین سے دور ہو رہا ہے، رب سے دور ہو رہا ہے، رب کے احکامات سے دور ہو رہا ہے، اور بالآخر وہ شکوک و شبہات کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، اور بالآخر وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کا انکار کر دیتا ہے، رب تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے ایک نوجوان کو اس طرح ڈیل کر رہا ہے، شکوک شبہات کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سب کا پہلا ذمہ دار کون ہے؟ کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اس کی تربیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے، صحیح نہج کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، اس کا آخر پہلا ذمہ دار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور فطرتاً جب انسان فطرت میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ رب کے قریب ہوتا ہے، وہ اسلام کو فطرت کے قریب پاتا ہے، وہ اسلام کے احکامات کو فطرت کے قریب پاتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ،
اس کے والدین کا رویہ، اس کے والدین کا انداز، اس کے والدین کے افکار، عقائد، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بچے کو، اس کی اولاد کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں تو کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں. کیونکہ بچہ پیدا تو فطرت کے اوپر ہوا تھا. تو اس کا پہلا ذمہ دار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نوجوان کا پہلا ذمہ دار جس سے پوچھا جائے گا وہ اس کا والد ہے، اس کے والدین ہیں، کہ سب کچھ ان کے سامنے تھا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اس سب کے باوجود وہ خاموش رہا، اس سب کے باوجود اس نے اسے اگنور کیا کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی اگر اس طرح کے نادانی کے کام کرتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے. یہی کہہ کر ہم ٹال دیتے ہیں، اور اسی کا اثر جو ہے، ایک دانش مند کہتے ہیں کہ نوجوانی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے ہاتھ لگ جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. برائی کے ہاتھوں لگ گیا تو برا بن جاتا ہے، اچھے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو اچھا بن جاتا ہے. جس طرح کا ماحول اسے پرووائڈ کیا جائے گا اسی ماحول کے اندر جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے. تو والدین اپنے بچے کو کیسا ماحول دے رہے ہیں؟ تو آج نوجوان جو ہے وہ جو تباہی کے دہانے پر ہے. وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر نصیحتیں کیا کرتے تھے. گھر کا بڑا فرد، دادا یا دادی یا جو بھی ہوتے تھے، وہ بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھاتے تھے اور اپنی زندگی کے تجربات بتاتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے. اور آج وہ دور ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر افراد ہیں، سب افراد کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہے، ایک ہی کمرے کے اندر، لیکن آپس میں رابطہ ٹوٹ چکا ہے. ایک ٹیچر نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ کے من میں جو بات ہے وہ لکھ کر مجھے پرچی پر دے دیں. تو سب نے پرچیاں لکھی. ایک بچے نے پرچی پر لکھا کہ کاش میں اپنے ابو کا موبائل ہوتا. تو ٹیچر نے جب کھول کر دیکھا تو نیچے نام اس کے بیٹے کا لکھا ہوا ہے کہ ہے تو وہ استاد، لیکن خود اتنا غافل ہے کہ اس کے بچے اس سے باتیں کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. اور اسی غفلت کی وجہ سے آج نوجوان تباہی کے دہانے پر ہیں. اور اس کا حل جو ہے وہ قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. اس کو پڑھنے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کو چھونے والا ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ لے کر اس قرآن سے جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جا بجا یہاں پر مختلف طرح کی تربیت کے اصول بیان کیے ہیں. انہی تربیت کے اصولوں میں سے سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم رحمہ اللہ کہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کو بیان کیا، اور بڑے بہترین انداز میں قرآن نے بیان کیا. حضرت لقمان حکیم کے حوالے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن مجید اس کے حوالے سے کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. کیسی حکمت، کیسی دانش مندی. اور آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان ہیں کون؟ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑے فقیہ نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے سردار نہیں ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم جو ہے یہ سیاہ فام تھے، حبشی النسل تھے، اور سرزمین عرب پر غلام بنا کر لائے گئے تھے. آزاد نہیں تھے، غلام بنا کر لائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، دانش مندی عطا کی. ان کی حکمت کے بہت بہترین واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں. تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہ ان کا جو آقا تھا
اس نے ایک دفعہ انہیں ایک بکری دی اور کہا کہ اسے ذبح کرو اور اس بکری کے جو سب سے بہترین اعضاء ہیں وہ میرے پاس لے کر۔ حضرت لقمان حکیم گئے، بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل لے کر آئے۔ کچھ عرصے بعد اسی آقا نے دوبارہ بکری دی لقمان حکیم کو اور کہا اسے ذبح کر کے لاؤ اور اس کے 2 سب سے برے اعضاء لے کر آؤ۔ حضرت لقمان حکیم گئے، بکری کو ذبح کیا اور دل اور زبان لے کر آئے۔ آقا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، سب سے اچھے اعضاء بھی دل اور زبان اور سب سے برے اعضاء بھی دل اور زبان۔ تو فرمانے لگے کہ یہی دل اور زبان جب اچھے ہوتے ہیں تو انسان کا پورا جسم اچھا ہوتا ہے، اور پورے جسم کے سب سے بہترین اعضاء یہ ہوتے ہیں، اور جب یہ برے ہوتے ہیں تو انسان کے پورے وجود کو برا بنا دیتے ہیں۔ دل اپنے عقیدے کے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے، زبان اپنے جھوٹ کے اعتبار سے بری ہو جاتی ہے، تو اس طرح انسان کے پورے وجود کو جو ہے وہ وسخ کر دیتی ہے، تو یہ انسان کے بدترین اعضاء ہو جاتے ہیں۔ لقمان حکیم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مسند پر، کتاب الزہد ابن المبارک کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک چرواہا آیا اور کہنے لگا تو آپ تو وہی ہیں نا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے عطا کیا؟ فرمانے لگے کہ میں نے ہمیشہ سچ بات کہی اور امانت داری کو فروغ دیا اور لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، نہ فضول کاموں میں پڑا نہ فضول باتوں میں پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چرواہے سے دانشمند بنا دیا۔ یہ تھے لقمان حکیم، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے یہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو اس سے پہلے یہ جو ہے حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو اپنی موت کے وقت جو ہے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ تا قیام قیامت اپنی آخری کتاب کے اندر ان کو مذکور کر دیا، تاکہ ہر باپ انہیں پڑھے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، اور ہر بیٹا پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے یا بنی لا تشرک باللہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے دیکھیں اپنے بیٹے کی عقیدے کی درستگی کی فکر کر رہے ہیں اور اسی کی تلقین کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے توحید پر قائم رہیں، توحید کی تعلیم دی، اور اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہی توحید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں کو جمع کر کے ایک ہی صدا لگائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسلام کی پہلی تعلیم ہی توحید ہے میرے بھائی، اور جو شخص مشرک بن جاتا ہے، شرک اختیار کر لیتا ہے، وہ ایک تو رب کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جب رب کا در چھوڑ دیا، غیر کے در پر جب جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح عطا کرنے والا تو کوئی ہے نہیں ہے، تو در بدر ذلیل ہوتا ہوا پھرے۔ تو مشرک شخص جو ہے وہ جب رب کو چھوڑتا ہے تو رب اسے چھوڑ دیتا ہے، اور لوگ بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، ذلیل و خوار ہو کر وہ پھرتا ہے میرا۔ اسی وجہ سے اس شرک کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔
حتیٰ کہ انبیاء سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب شرک کی وجہ سے نبی کے اعمال ختم ہو سکتے ہیں تو ہم تو گناہ گار امتی ہیں میرے بھائی، ہمارے تو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں۔ جب ان اعمال کے ساتھ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ہمارے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے میرے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی ناشکری کرو۔ مسلم کی روایت ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے بالکل بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا کسی کو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے رب کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا تو دخل النار، وہ آگ کے اندر داخل ہوگا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ اور توحید جو ہے، یہ توحید ایسی عبادت ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ توحید کی تعلیم جو ہے یہ علم کا ایک سرا بھی ہے اور علم کی آخری حد بھی ہے۔ اور جتنے بھی وہ علوم جن کے ذریعے دنیا کے اندر کھوج لگائی جاتی ہے، ان علوم میں سے کسی ایک علم کو بھی پکڑ کر آپ اس میں اگر غور و فکر کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی صداقت نکلتی ہے۔ ہر ریسرچ کے بعد آپ اللہ کو پاؤ گے، ہر ریسرچ کے بعد، ہر تحقیق کے بعد آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پاؤ گے، اس کی قدرت کاملہ کو پاؤ گے۔ تو توحید ایسی عبادت ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، توحید پر قائم رہو، اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور شرک کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو ترک کر۔ اور جب انسان شرک چھوڑتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کی طرف نازل ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے کامل بھروسہ جو اللہ پر رکھا ہے۔ اور جو شخص کامل بھروسہ ہی رب سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی مدد و نصرت اس سے کھینچ لیتا ہے میرے کو۔ پھر ہم در بدر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، ہم نے رب کو پکارا کب ہے، ہم نے صحیح معنوں میں رب سے مانگا کب ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اسی طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے سے دوسری نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ خبردار کیا اپنے بیٹے کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، ذرے ذرے کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اگر آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے بھی نکال کر لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا حساب کرے گا۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ نہ چھوٹا عمل اللہ سے، نہ چھوٹے عمل سے اللہ بے خبر ہے، نہ بڑے عمل سے اللہ بے خبر ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کوئی رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام بھی کرے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا۔
اور رائی کے دانے کے برابر برائی کا کام بھی کرے گا، شر کا کام بھی کرے گا، تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا، وہاں پر وہ پائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جب آخرت میں یہ مجرمین وغیرہ کو آپ دیکھیں گے، وہ کیا آواز لگا رہے ہوں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے ہلاکت ہمارے لیے کہ یہ رجسٹر ہمارے سامنے سارا کچھ رکھ دیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ ہمارے چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے عمل کو چھوڑا ہے۔ یہ اللہ تو اندھیرے سے روشنی تک، آسمان سے زمین تک، دنیا سے کائنات تک، تنہائی سے ہجوم تک، انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے میرے بھائی۔ اور اس میں سبق ہے اس نوجوان کے لیے کہ اپنی زندگی کے ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھ، آپ کے ہر عمل تو کیا، عمل کے ہر نشان کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی، تو بنو سلمہ والے آئے اور وہاں رہائش اختیار کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھروں کی طرف رہو، اس لیے کہ آپ کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں جو آپ مسجد نبوی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس قبیلے کے گھر دور تھے مسجد نبوی سے، تو آنے جانے میں ٹائم لگتا تھا ان کا، تو انہوں نے قریب رہائش اختیار کرنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں رہو، آپ جب وہاں سے چل کر مسجد آؤ گے تو آپ کے قدموں کے نشانات بھی لکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کوئی نوجوان اگر بند کمرے کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے، بند بنگلے میں کوئی گناہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل بہت چھوٹا ہے، بہت حقیر ہے، اس پر میری پکڑ نہیں ہوگی، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو لے کر آئے گا میرے بھائی۔ اس وجہ سے اپنی زندگی میں جو ہے میرے بھائیو، ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور ہر برائی کے بعد اچھائی کرو، تمحھا، وہ اچھائی جو ہے آپ کی برائی کو مٹا دے گی۔ کوئی چھوٹی سی برائی ہو جاتی ہے تو چھوٹی سی نیکی کر دو، کوئی بڑی سی بڑی برائی ہو جاتی ہے تو اللہ کے سامنے آ کر توبہ کر لو، گڑ گڑا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ تو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اور تیسری نصیحت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اور نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون۔ پہلے عقیدے کی تعلیم دی، جب عقیدہ درست ہو گیا تو اب باری آتی ہے عبادات کی، تو اپنے بیٹے کو عبادات کے حوالے سے بتا۔ آج کے نوجوان کے لیے یہ سبق ہے میرے بھائیوں، آج کا نوجوان جو گناہوں کے دلدل میں طرح طرح کے پریشر میں مبتلا ہے، گھر والوں کا پریشر الگ ہے، بیوی بچوں کا پریشر الگ ہے، دوستوں کا پریشر الگ ہے، معاشرے کا پریشر اس کے اوپر الگ ہے، وہ کہاں جائے؟ اس نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر میں وہ کس کام کی طرف جائے؟ وہ ڈپریشن کے اندر مبتلا ہے، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن سکون اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرے، نماز کو قائم کرے، اسی میں اس کے لیے سکون۔ جب وہ اتنے تمام تر پریشانیوں کے اندر آ کر ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لگاتا ہے تو اس سجدے سے اسے وہ سکون حاصل ہوتا ہے
جو دنیا کی میڈیسن سے حاصل نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے جب بھی انسان کا دل بوجھل ہو، جب بھی ڈپریشن کا شکار ہو، صحابہ کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، جب بھی مصیبت آتی تھی نماز کی طرف لپکتے تھے، جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تھی نماز کی طرف لپکتے تھے میرے۔ آج ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، ہم نماز کو چھوڑ کر اور کاموں کی طرف بھاگتے رہتے ہیں۔ جس رب کے پاس ہماری پریشانیوں کا حل ہے، ہمارے زخموں کی ملہم ہے، اسی رب کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے اور اسی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے تیسری نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ۔ اب جب خود عبادت گزار بن گیا ہے تو اب آگے اس کو چوتھی نصیحت کی جا رہی ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اب جب آپ خود عبادت گزار بن گئے ہو تو اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے، دوسروں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے بچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، افضلیت دی ہی اس وجہ سے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، بہترین امت۔ اور اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی۔ کس وجہ سے؟ اسی آیت کے اندر آگے آتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ آج ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اچھا بن جاؤں یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ خود اچھے بنے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ دیکھیں جو برا کام کرتا ہے اسے روکیں برائی کے کام سے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو حدود اللہ پر قائم رہتا ہے اور جو حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اس گروہ جیسی ہے کہ جو ایک کشتی کے اندر ہوں۔ اب ان سب میں سے ایک بندہ اس کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے، تو اگر باقی اس شخص کو نہیں روکیں گے تو سارے ڈوب جائیں گے، اور اگر باقی اسے روکیں گے تو سارے بچ جائیں گے۔ اس سوسائٹی میں اگر کوئی ایک برا کام کر رہا ہے، کوئی آپ کے ارد گرد برائی کا کام کر رہا ہے، آپ اسے نہیں روکیں گے تو کل کو اس پر اگر عذاب آتا ہے تو آپ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہو۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ مذکور ہے کہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن قوم کی طرف توجہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی والوں کے اوپر عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ وہاں پر تو ایک عبادت گزار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس پر نازل کرو پھر باقیوں پر نازل کرو، اس لیے کہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے ارد گرد، اور یہ صرف کسی مولوی کا، کسی عالم کا کام نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ کام ہے میرے بھائی۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔